اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ میں آپ کی میزبان فرحانہ اویس اور سید حماد حسین حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے سوالات بھی لے جاتے ہیں، پھر اس میں آپ میں سے کسی ایک کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اور جو روزانہ کے حالات و واقعات ہوتے ہیں ان پر بھی کبھی ہم کچھ مختصر سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ تو کل جو سارا دن اسکرین پر آپ لوگ دیکھتے رہے، جو رمضان ٹرانسمیشن جیو کی اسپیشل چل رہی ہے، اس میں کل رمضان ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اپنی ٹرانسمیشن کا ان لوگوں کے نام کیا جو کل جناح ہاسپٹل میں انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، جنہیں ہماری بہت ساری مدد کی ضرورت تھی، جن کو اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ جو روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے پریشان تھے، بیمار تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ہمدردی کا مظاہرہ کیا، لیکن بہت سے ایسے سوئے ہوئوں کو بھی جگایا کہ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی ہمت کر کے وہاں نہیں پہنچتے، لیکن ان کی ہمت دلانے سے، حوصلہ افزائی کرنے سے ایسے بہت سے لوگ آگے بڑھے، انہوں نے جا کر ان لوگوں کو سہارا دیا، ان کے کام آئے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت سارا ٹائم جو تھا اپنی نشریات کا اس حصے کو دیا۔ یقیناً ہماری بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں معاشرتی طور پر کہ ہمارے اپنے بہن بھائی جب اس حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تمام مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو ہمیں کس طرح سے ان کی آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ کل بلکہ میں نے علامہ صاحب کو بھی وہاں پر دیکھا، وہاں آپ تشریف لے گئے تھے، تو بلکہ میں علامہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے، آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ یہ کوئی وہ منظر نہیں ہے جسے بیان کرتے ہوئے کوئی میں آسانی محسوس کروں۔ 5-6 دن ہیٹ ویو جن کو ہم کہتے ہیں، گرمی کی شدت رہی۔ ہم سب کو اپنے گناہ یاد کرنے چاہیے تھے، توبہ کرنی چاہیے تھی، اور ارد گرد پہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کون ایسا ہے جس کو، اگر میں سائے میں ہوں کس کے پاس سایہ نہیں ہے، میرے پاس پانی ہے تو کس کے پاس نہیں، میں کسی کے کام آ سکوں، چلے زبانی طور پر ہی ہمدردی کر لوں۔ بے شک بے شک۔ مگر ہم لوگ بے حسی اور نفسا نفسی کے اس میں چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمت کی، روزے میں گرمی میں 5-6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہے اور ان کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار۔ میں جس وقت پہنچا تھا، کیونکہ یہاں ٹرانسمیشن کے بعد گیا تھا، تو صرف دعا کی تھی میں نے، اور لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی اب ایک ہسپتال میں جگہ نہیں ہے، رکھیں کہاں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی کے پاس ہی اپنے وہاں اسٹریچر لے کے کھڑے ہوئے، اندر جانے کے پوچھنے کی ڈاکٹر کتنے ہوں۔ ایسے موقعوں پہ حکومت کوئی ایکسٹرا یعنی اضافی انتظام کرتی ہے، وہ بھی رینجرز نے کیے، فوجی اداروں نے کیے، سندھ کی سول گورنمنٹ نے، یا یہاں پر کوئی وفاقی گورنمنٹ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں، لوگوں میں جذبہ دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا، لوگ کھانے بھی لائے، پیسے بھی لائے، پانی بھی لائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں ابھی بھی انسانیت ہے، جذبہ ہے۔ ہم ان تمام لوگوں سے تعزیت کرتے ہیں جن کے لوگ پردہ کر گئے، گرمی نہ سہ سکے۔ ایک زمانہ تھا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے، دجلہ کے کنارے کوئی جانور اگر بھوکا مر گیا، مجھ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ آج ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یعنی میں اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نہیں ماننا چاہتے کہ ہماری طرف سے بے انتظامی ہے، ہم کمزوری ہے۔ حکومتیں خدمت کے لیے ہوتی ہیں، عہدے خدمت کے لیے ہوتے ہیں، یہ نوکرشاہی کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جو ایمان والے چلے گئے، جن کے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور اللہ تعالی اس موسم کی شدت کو رحمت سے بدل دے۔ یہاں ایک بات پھر کہوں گا، ہم سب بارش مانگ رہے ہیں۔ گرمی آئی، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا،
اللہ کرے بارش ہو، رحمت کی بارش ہو، نفع دینے والی، اس کے لیے کیا انتظام ہے ہمارے پاس؟ پھر اس سے جو لوگ متاثر ہوں گے ان کو کون پوچھے گا؟ کیا ہم لوگ کبھی جاگیں گے؟ نہیں معلوم۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کو بھی، ان کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ سلام صاحب، جو ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، جو والنٹیئرز ہیں، جو ڈرائیورز ہیں اور دیگر لوگ جو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا ہر جائے۔ وہ فرد، ایک شخص نہیں آیا سامنے لیکن اس نے پیسے خرچ کر کے دوسرے کو بھجوا دیا، خود نہیں آیا، گاڑی بھجوا دی، کسی طرح حصہ لیا ہے، کسی نے صرف چندہ ہی دیا ہے، سب کے سب ہم سب کو اپریشیٹ کریں گے، سب کی قدر افزائی ہونی چاہیے۔ اور ایسے موقعوں پر ناموری یا مقصد نہیں ہوتا، بے شک بے شک۔ یہ دوسروں کو جگانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے اظہار کے لیے گئے تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ مجھے دیکھ کے اور لوگ شروع ہو جائیں تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو، کام ہو۔ تو ہم کو تنقید اور منفی تاثرات کی بجائے ہر ایک کو سراہنا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور آج پروگرام میں جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جھوٹ، منافقت یا جھوٹی قسمیں کھانا، اور گفتگو کریں گے علامہ کوکب نورانی صاحب، ہم سب کے انتہائی محترم ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علمی اور ادبی دنیا کا ایک انتہائی محترم نام ہے، ہر دل عزیز ہیں اور تمام دلوں میں بڑا احترام ہے ان کے لیے، خطیب ملت ہیں۔ میں گزارش کروں گی ایک سوال کے ساتھ علامہ صاحب آپ سے، کہ ہم جھوٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں، بہت گفتگو میں ہم سے بھی بہت سی ایسی باتیں ادا ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ دانستہ یا غیر دانستہ، تو کیا قرآن حکیم میں اس حوالے سے ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی سزا تجویز کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہم فطرت کا لفظ کہتے ہیں، نیچر۔ انسان کی فطرت کیسی بنائی گئی واضح ہے، اس کے مطابق اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ میں یہاں پہ معافی چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ انسان کوئی مشین نہیں ہے جس کو منجمد آپ کہتے ہیں۔ اس میں عقل ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، شعور ہے، یہ تمام خوبیاں جو اس کو فرشتوں سے افضل بناتی ہیں۔ کب؟ جب وہ اسی فطرت جس پہ پیدا ہوا ہے اس کے مطابق رہے۔ صحیح۔ حدیث شریف بتاتی ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، پھر اس کے بعد ہماری تربیت، ماں باپ کیا لفظ کہہ کے بچے کو لوری دیتے ہیں جس کو آپ انگلش میں لالابائی کہتے ہیں، کون سی غذا اس کی گھٹی میں پہنچتی ہے پہلی، کس شخص سے دلوائی جاتی ہے۔ اپنے کانوں میں اذان کہی، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت۔ یہ اذان اور اقامت کے بعد ہوتی ہے نماز۔ جب انسان مر جاتا ہے تو نہ اذان نہ اقامت، صرف نماز۔ اسے یہ سمجھایا گیا کہ اقامت اور جماعت کے کھڑے ہونے کے درمیان جتنا وقفہ اتنی زندگی ہے، مختصر سی۔ صحیح۔ ہم لوگ پتہ نہیں کتنی اس کی تیاری اور پلاننگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا تو آنا نہیں چاہتے دنیا میں، آتے ہیں تو جانا نہیں چاہتے۔ یہ انسان ہے۔ بہرحال اسے جو تعلیمات دی گئی کچھ بڑوں کے ذمے ہیں، مثلا ماں، باپ، وہ افراد جن کی آغوش میں یا جن کی نگرانی میں بچے کی پرورش اٹھان ہوتی ہے، صحیح۔ کچھ وہ ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد اساتذہ، وہ کسی درجے کے ہیں، پڑھانے والے، ارد گرد جتنے بڑے ہیں،
وہ سب. اور پھر شعور کے بعد بندہ خود. یہ میں نے ایک بیس بنائی سمجھنے کے لیے. جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ. صحیح. حقیقت اور واقعے کے خلاف بات کو جھوٹ کہتے ہیں. صرف 3 جگہ جھوٹ بولنا ضروری ہے یا جائز ہے یا گنجائش ہے. اس کے علاوہ کسی طرح کسی کو جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں سمجھنی چاہیے، نہ اجازت ہے. اب میں نے چونکہ 3 مرتبہ کہہ دیا، بتانا پڑے گا. مثلا دشمن پکڑ لیں، غیر مسلم پکڑ لیں، دشمن پکڑ لیں اور ہمارے قومی راز پوچھیں یا ہمارے اسلحے کے بارے میں یا طاقت، وہاں سچ نہ بولے، وہاں جھوٹ بولے. کیونکہ وہاں سچ بولنا نقصان ہے، تو وہاں سچ بولنے پر گناہ ہوگا. جھوٹ بولنا چاہیے. وہاں 2 مسلمان بھائی ہیں یا سگے بھائی ہیں، ان میں کوئی نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ایسا جھوٹ جس سے نقصان نہ ہو، دونوں کی صلح ہو جائے. ارے اس نے تو مجھے کہا تھا میں تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں، حالانکہ نہیں کہا، مگر اس بات سے صلح ہو رہی ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، تو وہ جھوٹ بولنا جائز ہوگا. تیسرا جھوٹ خواتین کے حوالے سے ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں اس سے پوچھیں کہ بتا تجھے کس سے زیادہ محبت ہے. صحیح. تو وہاں یہی کہہ کہ تجھ سے زیادہ ہے، تاکہ گھر بنا رہے اور دونوں کا سلسلہ چلتا رہے. یہ 3 مقامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے بتا دیے کہ ذہن میں رہے. اب اس کے علاوہ میں ایک حدیث شریف سے ابتدا کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون بیٹھی ہوئی ہے، بچے کو بلائے ادھر آؤ تو میں کچھ دوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تو نے جو بلایا نیت تھی کچھ دینے کی؟ اس نے کہا ہاں جی، ہاتھ میں یہ کھجور تھی، یہ نیت تھی. فرمایا ورنہ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. اللہ. تو چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، ہمارے ہاں چھوٹے بڑے کی تقسیم ہو گئی. یار یہ چھوٹا گناہ ہے، تو چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا یہی تو ظلم بنا دیتا ہے کہ میں اس کو چھوٹا سمجھ کر گنجائش نکالتا چلا جا رہا ہوں، اس پہ تکرار کرتا جا رہا ہوں اور ظالم بنتا جا رہا ہوں. اور کہیں ایسا ہوگا کل کو میں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھوں گا، اتنا عادی ہو جاؤں گا تو وہ کفر تک لے جائے گا. کیونکہ گناہ کو گناہ نہ ماننا تو مجھے اور تباہ کر دے گا. اور گناہ کا عذر پیش کرنا، وہ فارسی میں کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی گناہ کی وجہ بیان کرنا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے کہ میں نے اس وجہ سے کیا، وہ کیا ہے، غلطی ہو گئی. تو جھوٹ، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تمام گناہوں اور تمام خرابیوں کی جڑ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک شرط پہ. میں بہت سے گناہ کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، پیتا پلاتا بھی ہوں، پینے پلانے سے مراد حرام پینا، اور گالیاں بھی دے لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں. صرف ایک گناہ چھوڑوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا چھوڑوں گا جیسا چھوڑنا چاہیے. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. اس نے کہا بہت اچھا، وعدہ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں. رات کو گیا وہاں پر، گھر سے نکلنے کا موڈ ہوا اس کا کہ میں چلوں اور جا کے کوئی چوری کروں. وہ گھر سے نکلا، کوئی آدمی اس کو ٹکرا گیا. کدھر جا رہے ہو؟ اب سچ بتاتا ہے تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، بتا دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے، سزا کا مستحق بنتا ہے. پھر صبح جو ہے پیش کیا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ پھر بدنامی الگ ہوگی. کہنے لگا وہ ایک ارادہ تھا، رہنے دو، پھر صحیح. واپس چلا گیا. پھر نکلا اگلے ارادے سے کہ چلوں کچھ شراب ہی پی لوں، کچھ اپنا پروگرام. اس پہ بھی اسی طرح ہوا، کوئی مل گیا، واپس جانا پڑا. جس ارادے سے نکلے ایسا ہی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور کوئی اور چیز چھڑوا لیجئے. اس نے تو میری باقی ساری چیزیں چھڑوا دی ہیں. فرمایا میں نے جڑ کو پکڑا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جڑ ہے. اگر یہی چھوٹ گئی نا, یہ جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ, یہ چھوٹ گئی, باقی برائیاں چھوٹ جائیں گی. شیطان کتنا یعنی مردود اور کتنا ملعون اور کس درجے کا, آپ اس کے لیے کون سا لفظ جو ہے نہیں کہتے ہوں گے. اس نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا, جھوٹ اس نے بولنا پسند نہیں کیا. اللہ نے اس سے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے صاف صاف کہہ دیا. تو جھوٹ ایسا کہ شیطان نے پسند نہیں کیا بولنا, اور ہمارے منہ میں جھوٹ آ کے شاید شرماتا ہوگا کہ کس کے منہ میں آ گیا ہوں. صحیح. ہم لوگ جس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, بھائی بہن سے, بھائی آپس میں, پھر آقا غلام سے, گورنمنٹ رعایا سے, رعایا دوسروں سے. یعنی جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. ٹھیک. اور اسی کی وجہ سے تمام برکتیں اور امن جا چکا. سلام صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح جھوٹ ہماری معاشی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے, تو آج کل کے دور میں کس طرح اس سے بچا جا سکے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سے, جیسے بھی آپ نے حدیث شریف بھی بیان کی, تو اس پہ ذرا بیان فرمائیے. مجھے یہ بتائیے آپ کہ آج کل کی زندگی کو, آج کا سورج کسی اور جگہ سے نکلتا ہے یا کوئی اور سورج نکلتا ہے, یا دن رات کے سلسلے بدل گئے؟ جی نہیں, ہمیں بدلنا ہے. زمانہ وہی ہے. کل بھی میرے نبی کا کلمہ تھا, آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے, انہی کی نبوت ہے. وہی سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, وہی دن رات ہے. ہم بدلے ہیں. کیسے بدلے؟ برائی کی طرف جب جا رہے تھے تب کسی نے نہیں کہا, نیکی کی طرف آنے کے لیے پوچھ رہے ہیں, وہاں کس کے ارادے سے گئے تھے؟ اپنے ارادے سے گئے. تو انسان کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھ لوں تو اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہی بنا. تو میرے ارادے کی دیر, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بہت سوچ کے جواب دیجیے گا. ماشاءاللہ ابھی آپ نے زندگی آگے گزارنی, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ نے یہاں آنا تھا اسٹوڈیو میں, کتنی دیر پہلے تیار ہو رہے تھے؟ کافی دیر پہلے, 2 سے 3, تاکہ جلدی پہنچ جائیں. نہیں, آپ کا ارادہ تھا بے شک پختہ ارادہ. آپ اس کے لیے تیار, مجھے پہنچنا ہے. آپ نے پہلے سے کپڑے بھی تیار رکھے ہوں گے اپنی نیند کے حوالے سے. مجھے صبح جانا ہے لاہور بالفرض, ٹکٹ بھی منگوا کے رکھتا ہوں, بیگ بھی تیار رکھتا ہوں سونے سے پہلے, صبح مجھے کوئی چیز رہ نہ جائے. ٹھیک. ابھی میں جلدی میں اپنی گھڑی بھول آیا, مجھے خیال آیا, ٹھیک ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں انسان تیار ہوتا ہے. آپ اگر ارادہ کر لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کون روکے گا آپ کو؟ کوئی شے نہیں. ہمیں اکثر الزام دیتے ہیں, جی ہمیں امریکہ یہ نہیں کرنے دیتا, ہمیں برطانیہ یہ نہیں کرنے دیتا. کیا مجھے سچ بولنے سے امریکہ روکتا؟ بالکل نہیں. ایک کالر ہیں بڑی دیر سے ہولڈ پہ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ تنویر اختر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی سوال کیجیے. جی میرا نا میڈم کل کے جو پروگرام چل رہا تھا نا اس کے بارے میں سوال کرنا تھا. جی کیجیے. اصل میں انہوں نے وہ والیوم بند نہیں کیا ہوا. اچھا, وہ ٹی وی کی آواز شاید آپ نے بند نہیں کی ہوئی. لائن پہ ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی سوال کیجیے. جی جب قبرستان سے ہم گزرتے ہیں. ہیلو. جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کریں. جی قبرستان سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے یا کہ ہم چلتے چلتے دعا کر سکتے ہیں؟ اچھا, بہتر. آپ کا مختصر جواب, دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں. ادب یہ ہے کہ رکے اور رک کر ان کو سلام کریں, فاتحہ کریں, ایصال ثواب. جلدی میں ہے, صرف آپ چلتے ہوئے بھی سلام کر سکتے ہیں اور دعا بڑی بھی کر سکتے ہیں, مختصر بھی, یا اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. ٹھیک ہے, دونوں طرح. ہمارے پاس 1 منٹ ہے, تو وہ جو سوال پوچھا تھا انہوں نے اس میں معاشرے کی تباہ کاری کا. جی, ارادہ, یہ ول پار جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں, انسان کو یہ اتنی بڑی قوت ملی ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. بے شک. ٹھیک. یہ ارادہ کر لیتا ہے, اس کے ارادے کے سامنے بڑی سے بڑی دیوار جو ہوتی ہے وہ ڈھیر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ارادہ کرنے کی دیر.
تو میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ شاید سمجھتے، میں سچی بات کہوں، ہم سمجھتے ہیں شریعت کی پابندی میں ہمارے لیے کوئی مشکلات ہیں. جتنی آسانیاں ادھر ہے، یہ مشکلات تو ادھر ہیں جدھر ہم پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں. تو ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ راہیں آسان کرے گا انشاءاللہ. تو میرے خیال ہے بریک لے لیتے ہیں پہلے. جی بریک لیتے ہیں ایک مختصر سی، اور جو موضوع ہے اس پہ سوالوں جواب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جو اسکرین پہ نمبرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ بھی کال کر کے کوئی بھی سوال پوچھ کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. علامہ صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں موضوع ہے جھوٹ اور منافقت. اس پہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال اس حوالے سے آتا ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس پر آپ ڈائل کر سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کہ جو ایمان کی ہماری کیفیت ہوتی ہے، اگر ہم نے اس کا کوئی پیمانہ کوئی رکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اخلاق ہے وہ، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو جھوٹ کی طرف مائل ہیں وہ ایمان میں کچھ کم ہیں؟ اخلاق تو ایک شعبہ ہے، چیز کو عمدگی سے عطا کرنا. جھوٹ اگر آ جاتا ہے تو ایمانیات جو بنیادی ہمارے چیز ہے، عقائد، اس پہ زد پڑتی ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد عبادات، پھر معاملات، پھر اخلاق. جھوٹ، چنانچہ میں یہ حدیث پڑھ کے سوچتا رہ جاتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یعنی اس سے یہ گناہ بھی ہو جائے گا. فلاں گناہ کر سکتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا. قتل ہے، زنا ہے. پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. سبحان اللہ. سبحان. یعنی یہ مومن ہونے کی نفی کرنا ہے. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں یا جھوٹا مشہور ہوتا ہوں تو یہ میرے ایمان کی نفی کر رہا ہے. مومن کی شان یہ ہو کہ اس سے تو جھوٹ صادر نہ ہو، یعنی اس سے سرزد نہ ہو، اس سے جھوٹ نہ نکلے. کیا لوگ اعتبار کریں گے کہ یہ مجھ سے جب یہ کر رہا ہے تو رب سے کیا کرتا ہوگا اور اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم لوگ شاید توجہ نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں ایمانیات کا جو احوال ہو گیا ہے، دنیا کی رغبت کی وجہ سے یا حرام لقموں کی وجہ سے. ہمارے لقمے، ہماری کمائی، ہمارے غذا جو ہے نا، اس میں حلال کا تناسب اور ستھرے ہونے کا تناسب کم رہ گیا. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اللہ. معاذ اللہ. اور بعض لوگوں نے کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں، میں تو حیران ہوں. حالانکہ قرآن واضح کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ بے شک. بے شک. اور پھر نبیوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک تو وہ معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ اگر وہ جھوٹ بولیں تو پھر نبوت کی تو ساری عمارت ڈھہ جائے گی. بالکل. سارا تصور ختم ہو جائے گا. لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، حضرت ابراہیم کے لیے کہہ دیا انہوں نے جھوٹ بولا، فلاں نبی کے لیے کہہ دیا، حضرت موسیٰ کے لیے کہہ دیا. معاذ اللہ. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مجھے صرف یہ بتانا ہے آپ کو، جھوٹ جہاں ہے وہاں کوالٹی نہیں ہوگی، کوئی معیار نہیں ہوگا، صحیح، کوئی خوبی نہیں ہوگی. اور جہاں خوبی، معیار، اچھائی ہوگی وہاں جھوٹ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہم نے یہ ایک چیز کرائٹیریا بنا کے اب اس پہ دیکھنا ہے. مثلا ایک بچے کے لیے ماں باپ ایک رول ماڈل ہمارے یہاں انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ جن کو میں دیکھ کر اپنا کردار بناؤں. رول ماڈل کا شاید یہی مطلب ہوتا ہے.
میرا باپ سمجھنے کے لیے بات چھوٹی عمر، جاؤ باہر کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. میں بچہ ہوں اگر چھوٹا سا، میں نے کیا میسج لیا کہ میں نے باہر جا کے کہنا ہے مہمان کو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، بلکہ کہہ تو یہ دینا چاہیے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. ایک کالر بھی ہے علامہ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر جی. کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نعیم طاہر بول رہا ہوں سہیوال. جی جی، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا، میں علامہ صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹ کی جو لعنت ہے اس قدر پھیل گئی ہے، اس کا کسی طریقے سے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو لوگ جھوٹ بول کر اپنے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے وہ ذرا ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصدق جنجی والکذب جہل، کہ سچائی تو نجات ہے لیکن جھوٹ میں بربادی ہے. تو علامہ صاحب سے یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو معاشرے میں یہ جو اس قدر جھوٹ پھیل چکا ہے اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے کسی طریقے سے؟ صحیح. ایک اور کالر ہے، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سراج ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی شراز صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم نعت سنتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. ہم سے پہلے موضوع کے اوپر جو ہے گفتگو آپ کا فرما رہے تھے. بچے کو سکھایا ٹیلی فون پہ کہہ دو سو رہے ہیں یا کچھ بھی منع کرنے کا جو خلاف واقعہ بات. تو میں بچے کی بنیاد میں کیا چیز ڈال رہا ہوں؟ جھوٹ. کل وہ مجھ سے کیا بولے گا؟ جھوٹ. آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے، رپورٹ کارڈ پہ فوٹو کاپی کروائی اور وہاں پہ لگایا اور دستخط بدل دیے، نمبر بدل کے دکھا دی. جی جی. مارکس آئے 30 دکھا دیے 60. جھوٹ کرے گا وہ؟ نہیں کرے گا. بالکل کرے گا. اس وقت پورا ملک رو رہا ہے، اسمبلیاں بھری ہوئی ہیں جعلی ڈگریوں سے، دوسروں کی کیا بات کریں. بالکل صحیح. جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے ان کے بارے میں روز جو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، پھر اس پہ شرم نہیں ہے. پہلے رسوائی کا ڈر ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے. اس سے اب بے حسی کا اندازہ کر لیں. یہ کب آتی ہے؟ لقمہ حرام سے. آپ کی غذا میں جتنا کمی، اس میں کوالٹی کی کمی، کوالٹی سے مراد حلال ہونا، ستھری ہونا، جائز کمائی والی، کم ہوتی جائے گی. آپ کی غیرت پہ یہی فرق پڑتے جائے گی. چل ہم سب ابھی آپ نے بچوں کا ذکر کیا تھا، تو آج کل دیکھا جاتا ہے جیسے بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہ تو جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس میں اسلام نے کیا تعین کیا کہ کس عمر تک بچے کے بات کو، جھوٹے کو کسی اہمیت نہیں دی جائے گی؟ معاف کیجیے گا، اس میں نے آپ کو کہا نا گنجائش ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ، وہ کیا ہے کہاوت آپ کے یہاں، تو مجھے بیٹھنے کی جگہ دو، لیٹنے کی جگہ میں بنا لوں گا. ہاں، انگلی پکڑا ہے. صحیح. آپ کے یہاں یہ کہاوتیں ہیں نا. تو آپ رستہ بنا دیں گے، ایک دراز بنا دی آپ نے، اس کے بعد اس کا دروازہ بننا تو مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہو جائے گا. آپ خود سوچیں کہ میں اس میں کیسے گنجائش نکالوں. کیا میں دین کا ٹھیکیدار ہوں؟ مجھے تو سچ بات کرنی ہے، اور سچ میں نہیں بولوں گا تو پھر میں میسج کیا دوں گا. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیطان نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا. یعنی وہ شخص جو گناہ کا محرک ہے، جو علامت ہے برائی کی، جس کا تصور ہی برائی ہے، جھوٹ اس کو پسند نہیں. اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، خدا سے جھوٹ. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ بے شک دیکھ رہا ہے. کس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں؟ اپنے آپ. میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا. کیا ہے یہ سب؟ روز گواہیاں بدلنا، بیان بدلنا.
اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری، میں تو ایک باپ کے لیے رعایت نہیں چاہتا ہوں، ایک ٹیچر کے لیے رعایت نہیں چاہتا ہوں، تو جو بڑے بڑے عہدوں پہ ان کے لیے رعایت کہاں سے نکلے گی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، نام تھا نعمان، میرے امام، پوری ملت اسلامیہ کے امام، جلیل القدر امام، وہ امام کے روضہ رسول پہ جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ قبر رسول سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، سبحان اللہ، اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام۔ وہ امام، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں سب سے بڑا جج جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں وہ بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم لائق ہو، تو ہم میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو تو بالکل جج نہیں بنایا جاتا، میں کہہ رہا ہوں میں لائق نہیں، تم کہہ رہے ہو لائق ہو، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں نا، تو جھوٹے کو تو جج نہیں بناتے۔ یعنی اتنے سے جملے پر بھی اندازہ کریں، ہم بچوں کے جھوٹ پر اگر مسکرائیں گے، ہنسیں گے یا ان کو داد دیں گے، تو بتائیے ان کو عادت پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، وہ اسی کو پکڑ لیں گے۔ کہیں بھی میں نے کہا نا، جہاں جھوٹ کی آمیزش مکسنگ ہو گئی، آپ سمجھیے خرابی آ گئی، تو گنجائش نہیں، نہ بولنے میں، نہ ہی کسی کے بولنے والے کی مدد کرنے میں۔ ماں ہے، باپ ہے، نہیں، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک، ایسا نہ کریں، ان کو بھی پیار سے، وہ نہیں کہ میں لٹ لے کے کھڑا ہو جاؤں، مجھے اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کے طریقے ہیں۔ درست۔ ابھی علامہ صاحب سوال کیا تھا ایک کالر نے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جبکہ سامنے والا جو ایک اچھا اور شریف انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنے لگتا ہے کہ شاید میں بہت ہی کوئی کمتر ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک ہے تحدیث نعمت، یہ اردو کے تلفظ میں کہہ رہا ہوں، عربی میں تحدیث نعمت۔ تحدیث کا مطلب بیان کرنا، بات کرنا، نعمت کا بیان کرنا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، میں اللہ کی نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر بیان کروں، یہ اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ حاضری کی سعادت بخشی، یہ تحدیث نعمت۔ اس کو تفاخر کے طور پر بیان کروں گا، وہ جائز نہیں۔ اب اس کا مجھے آپ کو جواب دینا ہے، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے ذریعے لوگوں کو پہنچا رہا ہوں۔ میں نے اپنی کوئی بات بطور فخر، نیکی کی ہو بھلے سے، میں نے نیکی کی ہے، میں بطور فخر اس کو بیان کرتا ہوں، میرا آدھا ثواب کیا، صرف ایک بار بیان کرنے سے آدھا، دوسری بار اس کو بیان کیا پورا ثواب گیا، تیسری بار بیان کیا وہ گناہ لکھا گیا۔ یہ میں خود کر رہا ہوں اپنے ساتھ، میں عالم نہیں ہوں خود کو عالم ظاہر کروں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں خود کو ڈاکٹر ظاہر کروں، میں اہل نہیں ہوں خود کو اہل ظاہر کروں۔ کیا ہے؟ اپنے ساتھ بھی دھوکہ، دوسروں کے ساتھ بھی دھوکہ، اس کا وبال کس پر ہے؟ صحیح۔ اچھا جی، وہ تو یوں تھے، وہ تو وہاں تھے، فرشتے قبر میں پوچھیں کیا تو ایسا تھا، وہ بھی مجھے بھگتنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو ہم لوگ یہ جو مبالغہ، آرائی یا غلط بیانی کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ تو کوئی شخص دوسرے پر اپنا رعب جمانے کے لیے، ہاں بعض جگہ مصلحت ہوتی ہے، مثلا میں کسی ایسے ادارے میں جا رہا ہوں جہاں ان کو میں نے جا کے کچھ سکھانا ہے، تو ان سے کہوں مجھے تو کچھ آتا نہیں، تو کہیں گے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بالکل صحیح۔ تو وہاں تو مجھے اپنے کریڈینشلز بتانے پڑیں گے کہ میں یہ اللہ کے عطا، لیکن مقصد فخر نہ ہو، مجھے اس میں تکبر کا احساس نہ ہو، تحدیث نعمت، اور ان کو جتانے کے لیے کہ سنو میں آیا ہوں، یہ کام میں نے کرنا ہے۔
تو وہ مقصد چونکہ تکبر نہیں ہوگا، تفاخر نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا. اور جہاں جس کو ڈینگے مارنا کہتے ہیں آپ لوگ، یا کوئی اظہار کرنا، وہ اچھی بات نہیں، اس کی گنجائش. صحیح. ایک اور صاحب نے کال کی تھی کہ نعت سنتے ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن قرآن سنتے ہوئے کیوں مزہ نہیں آتا؟ بھائی اس کو سمجھیں، آپ زبان کی فرق کو سمجھیں، اپنے مزاج کو سمجھیں. آپ نعت شریف کو صرف اگر محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ تو ٹیون کو محسوس کر رہے ہیں، سر. آپ کے سوال سے پتہ چلا آپ کو سر محسوس ہوتا ہے، لفظ یا آواز نہیں. قرآن کریم کے لفظ کتنے اثر کرتے ہیں، کتنے کافروں نے سنا ان کی زندگی بدل گئی. بے شک. سیدنا عمر فاروق اپنی بہن سے قرآن سنتے ہیں، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے. آپ کی صرف توجہ سروں پہ ہے، صحیح. آپ کی توجہ الفاظ پہ نہیں، ورنہ ایسا آپ نہ کہتے. قرآن شریف اللہ کا کلام سمجھ کر اور پھر اس کا تھوڑا سا سمجھیں گے. الحمدللہ رب العالمین کہنے میں کتنا لطف ہے، ذرا کہہ کے دیکھیے، بے شک. اندازہ کیجئے. صحیح. آپ نے سوال کرنے میں ذرا جلدی کر لی، لیکن اچھا چلیں اس بہانے دوسروں کو بھی آگہی ہو گئی، لیکن میں نے آپ کو بات بتائی. جی ایک کالر ہے، ان سے پہلے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ. اچھا جی حمد، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. علامہ صاحب، آپ نے ذکر کیا جیسے تفکر کا، تو کچھ لوگ جھوٹے خواب بھی سناتے ہیں اور جس کی ہمیں مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ اس سے بڑی بڑی تباہ کاریاں ہوئی یا ان کی زندگی ہی تباہ و برباد ہو گئی. تو آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں اپنے جھوٹے خواب سنا کے فخر محسوس کرتے ہیں. ان کے بارے میں کیا بیان؟ قرآن اور حدیث مجھے یہاں تک بتاتے ہیں کسی قوم کی دشمنی، میرا دشمن ہے کوئی نہیں، اس کو میرا وجود پسند، میری ترقی اس سے برداشت نہیں ہے، اس کی دشمنی بھی مجھے اس بات پر نہ اکسائے کہ میں اس کے بارے میں کوئی غلط گواہی دوں ٹھیک ہے. یا ان کے ساتھ عدل نہ کروں. یہ اسلام ہے، گنجائش نہیں. اچھا، ہمارے ہاں سچی گواہی دینی نہیں ہے، جھوٹی گواہی کے لیے سب تیار ہے. ٹھیک ہے. ارے یار کون کورٹ کچہری میں پھنسے یار، میں تو بار بار کے پھیرے میں تنگ آ جاؤں گا. سچی گواہی دینی نہیں، جھوٹی کے لیے تیار ہے. مزاج. ایک آپ کے سوال کو میں اگر پورے ملک پر پھیلاؤں تو میں سوچ رہا ہوں کروں کیا، کس حد تک لے جاؤں. میں صرف اتنا کہوں گا، جھوٹے خواب آپ نے سوال کیا، یہاں تو شاید ہم جاگتے میں بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح. مجھے جو اپنے ملک کا حال نظر آ رہا، میں نے کہا کروں کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم، تعویل الاحادیث قرآن میں ہے. جیل میں آپ کو جانا پڑا، کوئی جرم نہیں کیا تھا. اللہ والے کئی مرتبہ جیل گئے ہیں اور بغیر کسی جرم کے، صرف الزام. تو ہر جیل میں جو ہے وہ واقعی مجرم نہیں ہے، ملزم ہی ہے. ہمارا نظام ایسا ہے، اندھا قانون، ثابت نہیں ہوتی بات، پھر بھی جیل میں رہتا ہوتا ہے. صحیح. ضروری نہیں کہ سب ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جتنے باہر ہیں وہ سارے کے سارے صاف ہیں، یہ بھی نہیں. اللہ معاف کرے. تو آپ خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. 2 قیدی تھے، انہوں نے خواب نہیں دیکھے. ایسے ہی بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، چلو یار دیکھتے ہیں ہم بات کر کے. تو چھیڑنا، ٹیسٹ کرنا، خاص طور پہ اللہ والوں کو، یہ بہت بری بات ہے. انہوں نے بنا لیے اپنے طور پر خواب اور آ گئے. قرآن میں ہے پورا. ایک نے کہا جی میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے نوش نوش کے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا ہے. بے شک. جب اللہ نے اس کو نبی بنایا، لفظ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا. مصباح اللغات میں، آپ عربی کی لغات میں دیکھ لیں، یہ لفظ نبی کے معنی ہے.
اور علم عطا کرنے والا اللہ تعالی. حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو تعبیر بتا دی. فرمایا ایک کو تو تیری اس طرح موت ہوگی, دوسرے سے کہا تو بادشاہ کے یہاں ساقی لگے گا. وہ جس کو تعبیر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملی, اس نے کہا ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا. فرمایا اب جو میں نے کہا ہے وہ ہوگا. اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جائے, یوسف ایھا الصدیق, قرآن میں خواب کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا, جیسے پرندہ ہے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھا, آپ نے سنایا تو وہ اڑ گیا, اب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو یہ جو جھوٹی خواب بنانے والے, خاص طور پر خواب گڑنا نبی کے لیے بنا لیا, کسی ولی کے لیے بنا لیا, اب نہیں معلوم ہے لیکن کہہ دیا مجھے حضور کی زیارت ہوئی, اور یہ کتنا بڑا وبال ہے, ان کو اندازہ نہیں. جھوٹ کا الگ, ان کی توہین کا الگ. جھوٹ کا وبال ایک, پھر کس ہستی کے حوالے سے بنایا وہ الگ. یہ تو دین کے حوالے سے ہو گیا. باقی جو خواب ہیں جو بناتے ہیں روز, سیاسی خواب ہیں, معاشرتی خواب ہیں, میرے خیال خوابوں کی بھی تقسیم ہو گئی ہے. تو ان کو یہی کہوں گا کہ پہلے حقائق میں جو احکام ہے وہ تو دیکھ لو. صحیح. خواب تو پھر خواب ہے, کب شرمندہ تعبیر ہوں گے, جو سچ ہے اس کو تو دیکھ لو. علامہ صاحب جھوٹ میں اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ منافقت کو کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ اور, دل میں کچھ اور. ایک ہے مومن, اس کی زبان پر ایمان کے کلمے ہیں اور دل میں بھی ایمان ہے. ایک ہے کافر, اس کی زبان پر کفر کے کلمے ہیں, دل میں بھی کفر ہے. یہ ایک تیسرا شخص ہے منافق, جس کی زبان پر کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور. بہت تفصیل ہے, پوری ایک سورت المنافقون قرآن میں کے نام سے, سورہ توبہ میں تفصیل سے ذکر. یہ جو مارے آستین کہلاتے نا, مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو, آستین آپ کے جو کپڑا ہے, مارے آستین, جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ اپنے ہیں یا بیگانے. ان لوگوں کے جو پوری تاریخ بھری ہوئی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے نا جہاں جہاں بھی نقصان ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں, قرآن کی آیات میں واضح ہے کہ جب وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا, قسم اٹھائے گا وہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی, سچی نہیں ہوگی, بولے گا جھوٹ بولے گا. تو دو رخی جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ ہمیشہ ان میں نظر آئے گی. تو منافق, اس کے ساتھ سچ کا کوئی تصور نہیں ہے, صحیح, اور مومن کے ساتھ جھوٹ کا تصور نہیں ہے. اب میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں اپنے کس تشخص, آئیڈینٹیٹی کی نفی کر رہا ہوں, یہ مجھے سوچنا چاہیے. ویسے مجھے کوئی منافق کہے گا نا, کتنی تکلیف ہوتی, بالکل, لیکن میں حرکت وہ کروں تو یاد رہے جو نہیں ہے اور کہہ رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے نہیں وہ, اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. بالکل صحیح. ایک کالر ہے, ان سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال سے. حماد, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے, آپ کیجئے. جس طرح بھی آپ نے منافقین اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا, تو کیا کسی قوم پر بھی عذاب آیا جھوٹ کی وجہ سے؟ ہم سے پہلے جو قومیں آئیں ان میں سے کسی کے اوپر جھوٹ کی وجہ سے خاص طور پہ عذاب آیا؟ ہے, ہمارے پاس سب کا تذکرہ محفوظ نہیں ہے. قرآن کریم نے اتنا تو بتا دیا ہے, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں کیا جب تک ان میں رسول نہیں بھیجا. رسول گئے, انہوں نے ان کو ہدایت دی, قوم نے نہیں مانا, پھر عذاب آیا. پھر عذاب آیا. علامہ صاحب اجازت ہو تو ایک کالر. جی, السلام علیکم. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو, جی السلام علیکم, کون ہے؟ السلام علیکم.
جی میرا نام طاہر ہے جی. جی طاہر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سب سے سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے, تو کچھ لوگ تو فوت ہو چکے ہیں اور چند جو ایسے جو لاپتہ ہیں, یعنی ان کا ایڈریس میرے پاس نہیں ہے, تو وہ قرض میں کیسے ادا کر سکتا ہوں ان دونوں صورتوں میں, دونوں کو, لاپتہ اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو کیسے یہ قرض ادا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. پہلے جواب دینا ہی آگے چلو؟ پہلے موضوع کو اس کو کنٹینیو کریں, کیونکہ ابھی ہمیں بریک کے لیے بھی کہا جائے گا, تھوڑا سا ٹائم ہے, تو ہم بریک کے بعد آ کے ان کے سوال کا جواب دے دیں گے. جی حکم. تو کسی قوم کے حوالے سے پوچھنا میں نے کہا نا ہمارے پاس سب کا تذکرہ محفوظ نہیں ہے. صحیح. اسرائیلیات ہیں, کچھ کتابیں ہیں, ان میں واقعات اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکراتے نہیں اور جو اصول ہیں علماء نے متعین کیے ان پہ پرکھ لیے جائیں تو قبول کیے جاتے ہیں. تاریخ کو اکثر ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, مسترد نہیں کیا جاتا. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی قوموں پر عذاب آئے, ناپ تول میں کمی پر آئے, اسی طرح غیبت پر آئے, چغل خوری پر آئے, یہ اس طرح کی باتوں پر آئے, جھوٹ پہ بھی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ آئے. یہ ان کا صدقہ ہے, بے شک ان کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جس شخص نے وہ گناہ بھی بیان کیا, من منہ پہ لاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, وہ میری امت میں بھی وہ ہوگا, مگر ویسا عذاب نہیں آئے گا. صحیح. تو یہ ان کی رحمت ہے, بے شک کرم ہے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں, ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. وہ ہمارے لیے کتنا بڑا سہارا ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. اور اس میں یاد رکھیے گا کہ جو شخص جھوٹ سے ملوث ہے, یعنی اس میں جھوٹ ہے, اس کو کبھی خیر نہیں ملے گی جب تک وہ اس کو اپنے سے دور نہیں کرے گا. بالکل صحیح. اگر آپ چاہتے ہیں نا کاروبار میں برکت, آپ چاہتے ہیں عزت معاشرے میں, تو عزت والی شہرت اور عزت والی آپ کو زندگی نیکی والی اسی وقت ملے گی جب جھوٹ نکلے گا. صحیح, ٹھیک, بالکل صحیح. اور یہ جو بڑی اچھی سے گفتگو بھی جاری ہے جھوٹ اور منافقت کے حوالے سے, ابھی جاری رہے گی, لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو اس طرح سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج کا موضوع ہے جھوٹ اور منافقت. اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسے ڈائل کیجئے اور علامہ صاحب سے سوال کیجئے. علامہ صاحب ابھی ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس بریک پہ جانے سے پہلے, طاہر صاحب نے کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا قرضہ مجھے ادا کرنا ہے, جن میں سے کچھ لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے جن کو ادا کرنا ہے, اور کچھ لاپتہ ہیں, تو میں کیا کروں؟ پہلی بات تو اس بات کی میں قدر افزائی کرنا کہ احساس ہے, کیونکہ قرض اگر واپس نہیں کریں گے تو قیامت کے دن کسی کے 3 پیسے 2 یا 3 پیسے جس کی مالیت آج کے حساب سے 50 روپے نہیں بنے گی, کسی کے اتنے مارے ہوں گے 700 نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی. اگر مال تو وہاں ہوگا نہیں, نتیجے میں نمازیں نہیں ہوں گی, تو پھر دوسری نیکیاں نہیں ہوں گی, تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. تو بڑا اچھا, میں نے آپ کو شاید ذکر کیا تھا کہیں کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا, جبکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو احساس ہوا کہ قرض لوٹانا چاہیے. نہیں لوٹائیں گے تو آپ اس کے ہمیشہ وبال آپ پر بھی اور پھر آخرت تک. پیچھے والوں پر بھی اگر ان کو معلوم ہو اور وہ ادا نہ کریں تو ان پر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نماز نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا, پہلے فرماتے تھے اس کا ذکر کر. آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ تھوڑا سا مجھے حیران کر رہا ہے. جب لیا ہے ان کے ارد گرد کے لوگ ہوں گے, کتنی مدت ہو گئی ہے, اتنی کہ اس میں ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنے سے جھجک رہے ہیں؟
یاد رہے جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے، اس کے وارثوں کو. اور اگر ایسی صورت ہو کہ دور دور تک پتہ نہیں دوسرے ملک سے آپ آئے تھے، پاکستان بن گیا، وہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات ہو، آج تو میڈیا کا دور ہے، وہ بھی پتہ لگ سکتا ہے. آپ ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو وہ کھوج کے نکال دیتے ہیں. اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ جو چیز نہیں ملتی وہ گوگل سے مل جاتی ہے. حالانکہ آج تک مجھے بہت سی چیزیں نہیں ملی، میری چابی گم ہو جائے وہ نہیں بتاتا ہے گوگل. لیکن بہرحال آپ کوشش کیجئے، یہ اس لیے میں نے تفریحاً انداز میں کہا بچنے کی کوشش نہ کیجئے، ڈھونڈیے. اور اگر بالکل نہیں ملتا، بالکل کوئی پتہ نہیں ہے اس کا نہ وارثوں کا، تو اس کی طرف سے وہ پیسے آپ صدقہ کریں گے، کسی نیک کام میں ڈال دیجئے، صدقہ کر دیجئے اس کی طرف سے، اس کی نیت سے. اور اگر کل پتہ چل گیا آپ کو کوئی اس کے وارث کا، تو اس کو بتانا پڑے گا تمہارے پیسے اس طرح تھے، میں نے صدقہ کیے ہیں، اگر تم چاہو تو ٹھیک، ورنہ تم مانگو تو دینے پڑیں گے. یہ ذہن میں رہے. جی ایک کالر اور ہے، ان سے پہلے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی قمبر علی بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں میرے منہ سے خون آتا ہے نا، تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ، یہ بتائیے منہ کے کس حصے میں، دانتوں سے یا کہیں اور سے؟ آنتوں سے سر آتا ہے، یہ آنتوں سے ہیں سر آتا ہے نا، یہ دانتوں کے نیچے سر آتا ہے، ادھر سے. اگر آتا ہے تو وہ آپ حلق سے نیچے جاتا ہے؟ جی سر نہیں وہ حلق کے اندر تو نہیں جاتا ہے سر، باہر سے آتا ہے، پھر میں مطلب وہ پانی وغیرہ گلگلی کرتے ہوئے اس کو باہر پھینک دیتا ہوں نا سر. ہاں، اگر وہ بالکل تھوک میں شامل نہیں ہوتا اور حلق سے نیچے نہیں اترتا تو روزہ تو ہو جائے گا. لیکن کتنی مقدار میں آتا ہے، کتنا آتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو پورا سمجھنا ہوگا. لیکن جتنا آپ بتا رہے ہیں اگر تھوک میں شامل نہیں ہوتا، حلق سے نیچے نہیں اترتا تو روزہ ہو جائے گا. ٹھیک. علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی، گھر میں ایک مرد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ بیٹا بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ شوہر بھی ہے. اور اگر ایک بیٹا اپنی ماں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی بیوی کے حوالے سے یعنی بہو کے حوالے سے کوئی جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ نزاع ایسا جھگڑا دو بھائیوں میں صلح کروانی ہے.